تشریف لائے۔ مقصد آج کی پریس کانفرنس کا یہ ہے کہ جو معیشت کے اندر اور اکنامک منسٹریز میں، انرجی منسٹریز میں بنیادی ریفارمز پچھلے 3 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے انٹروڈیوس کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخی اہمیت کے حامل ہیں اور ان پر ذرا سا جائزہ لینا اور پھر آپ کے سوالات لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ 1970 کی دہائی کے بعد، بلکہ 1960 کی دہائی کے بعد ایک مفلوج معیشت کی شکل، ایک بیمار معیشت کی شکل جو ہے وہ اختیار کر چکی تھی، اور یہاں بوم اور بسٹ سائیکل، یعنی ایک دم تیز گروتھ آتی تھی اور پھر تیز ریسیشن آتا تھا، اور کوئی خاطر خواہ ہماری جی ڈی پی اور ہماری جو لوگوں کی آمدن ہے اس کے اندر اس طرح اضافہ نہیں ہو سکا جس طرح ہمارے ساتھ کے جو دیگر ملک تھے جو ہم سے پیچھے تھے 1970 کی 1980 کی دہائی سے، ان میں ہوا، اور وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کچھ بنیادی ریفارمز نہیں کیے، کچھ ہم ہر حکومت اپنی ہاف بیکڈ منطق پہ چلتی رہی، اور جو نیچے گراؤنڈ پہ سلسلہ تھا وہ ٹھیک نہیں ہو سکا، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہونا تھا تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہونے تھے، اور اس امر میں پاکستان تحریک انصاف نے بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں۔ سب سے پہلا جو ایک فرق تھا ہمارے اور دوسرے معیشت میں، جہاں پہ ترقی کی شرح تیز رہی، جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی، جہاں پہ ایکسپورٹس بڑھی، وہ مارکیٹ کا ایکسچینج ریٹ تھا۔ یہاں پہ وقت کا وزیر خزانہ فون اٹھاتا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو کہتا تھا کہ یہ ایکسچینج ریٹ ہوئے گا، اسٹیٹ بینک کا گورنر پھر قرضوں پہ لیے ہوئے جو تھوڑے بہت زر مبادلہ کے ذخائر پڑے ہوتے تھے وہاں بیٹھ کے وہ ان کو خرچ کرتا تھا، اور اس وزیر خزانہ کے جو احکامات ہیں جو کسی بھی سیاسی بنیاد پہ دیے گئے یا جس بنیاد پہ بھی دیے گئے، ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور پاکستان جو ہے اس کے اندر ایک امپورٹس کا سیلاب بھی آتا تھا، قرضوں کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا تھا، پاکستان مزید مقروض بھی ہوتا تھا، زر مبادلہ کے ذخائر نیچے بھی جاتے تھے۔ تو اس امر کو ختم کیا گیا، اور آج ہمارے ملک میں مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے کچھ ہمیں فوائد بھی اب نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ اب استعمال بہت کم کیے جاتے ہیں اپنے ایکسچینج ریٹ کو کسی آرٹیفیشل لیول پہ مینٹین کرنے کے لیے۔ ہمارے امپورٹس کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے اور ہمارے جو ایکسپورٹس کی کمپیٹیٹیونیس ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، کسٹمز پالیسی کو ایف بی آر اور ٹیکس سے علیحدہ کیا گیا۔ اب منسٹری آف کامرس جو ہے وہ ایف بی آر اور ٹیکس جو ہے اس کی پالیسی جو ہے اس کا کسٹمز کی پالیسی کا تعین کرتی ہے، اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بہتری آتی ہے، ہمارے را مٹیریل جو ہیں وہ کم پرائس میں ہوتے ہیں۔ پہلے آپ کو یاد ہوئے گا ماضی کی حکومت میں خاص طور پہ کسٹمز پالیسی کو استعمال کیا جاتا تھا اپنے ٹیکس ریونیوز کو بڑھانے کے لیے، اور اس سے بھی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوتی تھی۔ اب ان ساری چیزوں کے نتیجے میں جو کسٹمز پالیسی کے اربوں روپے کی، میں سمجھتا ہوں کہ 200 ارب کے قریب ایسی انپٹس ہیں جن کے اوپر زیرو ٹیکس جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور اس سے بھی ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کو فروغ ملا ہے، ایکسپورٹس کو فروغ ملا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال 12% تک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ ہوئی، ڈی انڈسٹریلائزیشن کی گروتھ ہوئی، ڈی انڈسٹریلائزیشن کو ریورس لگا۔ ایکسپورٹس جو پچھلی حکومت میں نیچے گئی تھیں وہ انشاءاللہ تعالی اس سال ہم 30 ارب ڈالر پہ لے کے جائیں گے، اور ان کے اندر ان ساری پالیسیز کا مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ، ہماری جو کسٹمز پالیسی کو علیحدہ کرنا ٹیکس پالیسی سے، ان سب کا ہاتھ تھا۔ فیٹ ایف کی کمپلائنس پاکستان کی بہت بری رہی، پاکستان پہلے بلیک لسٹ میں بھی رہا، بار بار گرے لسٹ میں رہا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے جو ریفارمز کیے اس کے نتیجے میں پاکستان میں پوری دنیا جو ہے وہ فیٹ ایف کی کمپلائنس کی تعریف کر رہی ہے پاکستان کی، اور جو 27 نکاتی ایجنڈا ہمیں دیا گیا تھا جو ساری دنیا سمجھتی تھی کہ اتنے چھوٹے عرصے میں یہ مکمل نہیں کر سکیں گے، پچھلی حکومت کے دور میں دیا گیا، اس میں سے ہم 26 پوائنٹ مکمل کر بھی چکے ہیں۔ اسی طرح جب نئے بجلی گھر لگائے گئے، جب نئے سودے کیے گئے، کاسٹ پلس ٹیرف پہ لگائے گئے، ہائی ریٹرن آن ایکوٹی پہ لگائے گئے، تو پچھلے جو آئی پی پیز تھے، پرانے آئی پی پیز، ان کی طرف نہیں دیکھا گیا کہ ان کی فکسڈ کاسٹس کیا ہیں، ان کی ریٹرن آن ایکوٹی کیا ہے، جو انیفیشینٹ جینکوز ہیں پہلے ان کو بند کریں، پھر نئے بجلی گھروں کا کرایہ جو ہے وہ بڑھائیں۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ آئی پی پیز کے ساتھ بھی جو ری نیگوشیٹ کیا گیا، اور اس کے امر میں بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آئی جی سیپ ماڈل انٹروڈیوس کیا، یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ حکومت فیصلہ کرتی تھی کہ فلانے کاروباری گھر کے ساتھ یا فلانے کسی انویسٹر کے ساتھ
ہم نے سودا کرنا ہے، وہ اس کو ایک گارنٹی کرنا ہے 30% ریٹرن آن ایکوٹی، اس کو ہم نے کاسٹ پلس ٹیرف دینا ہے، یعنی اس کی ساری کاسٹ کو کور کرنا ہے، پروفٹ اس کا گارنٹی کرنا ہے، ٹیک اور پے سودا کرنا ہے، اور ساورن گارنٹی دینی ہے، یعنی ہر طرف سے اس کا رسک جو ہے اس کو انسولیٹ کر دیا جاتا تھا، اور اس کا پروفٹ جو ہے اس کو گارنٹی کر دیا جاتا تھا. تو یہاں پہ پھر ہم نے اس کو بھی چینج کیا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آئی جی سیپ ماڈل آئے گا، اور اب اس ماڈل کے تحت ہم ایک کمپیٹیٹو اوپن آکشن کے تحت اب مزید بجلی اپنے سسٹم میں ایڈ کریں گے، کمیٹڈ پروجیکٹس کے علاوہ جن کے یہ سودے کر گئے. اگر ایکسٹرا بجلی حکومت کو چاہیے ہوئے گی تو وہ اوپن کمپیٹیٹو پروسیس کے ذریعے ہوئے گی، اس کے اندر وہ شرائط نہیں ہوئیں گی جو پہلے ہوتی تھیں، اور وہ بند کمروں میں سودے نہیں کیے جائیں گے. کل آپ نے دیکھا کہ اچھا اسی امر میں پہلے جنریشن پہ فوکس کیا گیا، ٹرانسمیشن جو ہے وہ پیچھے رہ گئی، یعنی آپ نے کیپیسٹی اپنی اتنی ساری لگا لی اور آگے ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ آگے نہیں لے کے جا سکے. تو ہمارے دور میں ان کے دور میں زیادہ سے زیادہ جو بجلی ٹرانسمٹ ہوئی تھی وہ 20,800 میگا واٹ ہوئی تھی، اور ہمارے دور میں آلریڈی 24,700 میگا واٹ ہم پچھلی گرمیوں میں ٹرانسمٹ کر چکے ہیں، اور جب ان شاء اللہ تعالیٰ 2023 آئے گا تو ہم 30,000 میگا واٹ کے قریب ہماری ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی ہو چکی ہوئے گی. تو ہم نے اب جنریشن کو چھوڑ کے ٹرانسمیشن پہ فوکس کیا ہے، کیونکہ اصلی باٹل نیک وہی ہے. ہم نے ہماری گورنمنٹ نے کے دور میں جو پروجیکٹ شروع ہوا صرف پہلے کاغذوں میں تھا، ہم نے آ کے اس کو شروع کیا اور تکمیل تک پہنچایا. وہ 4,000 میگا واٹ کی ایچ وی ڈی سی ٹرانسمیشن لائن ہے، 800 کلومیٹر پر محیط ہے یہ، اور یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ اے سی ڈی سی ماڈل کے اوپر آلریڈی اس کے ذریعے آپ کے جو ساؤتھ کے لوڈ سینٹرز ہیں وہاں سے نارتھ میں بجلی ٹرانسمٹ ہو رہی ہے. کل ہم نے نیلم جہلم پروجیکٹ کی بھی بجلی کی ٹرانسمیشن جو ہے اس کو فیز 2 کو مکمل کیا، اور اس سے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور کرات ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے اس کی بجلی جو ہے وہ سکسیسفلی ہم سیالکوٹ اور گجرانوالہ ریجنز میں سپلائی کر سکیں گے، اور وہاں اوور لوڈنگ کی وجہ سے جو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی گرمیوں میں اس میں خاطر خواہ کمی آئے گی. اسی طرح ہم نے جو اگلا ریفارم ایک بہت میجر انٹروڈیوس کیا ہے ابھی ریسنٹلی، وہ ویکاک کی لیجسلیشن ہے. یعنی پہلے حکومت کے پاس اختیار نہیں تھا کہ آپ کے لوکل گیس کے ریزروز نیچے جا رہے ہیں، جو باہر سے گیس آ رہی ہے جب آپ اس کو ڈومیسٹک سائٹ پہ اگر ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں تو ایک ایک کارگو کے پیچھے 10-10 ارب کا نقصان ہو جاتا تھا، کیونکہ حکومت کے پاس وہ قانون ہی موجود نہیں تھا کہ ہم ایل این جی کو بھی اپنی لوکل گیس کے ساتھ جب ملائیں اگر تو اس کو ہم پرائس کر سکیں. تو وہ قانون بھی نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہسٹورک ریفارم ہے. اگر آپ انرجی اینالسٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی سنگل موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے جو گیس سیکٹر کے اندر جو سرکولر ڈیٹ جنریٹ ہو رہی ہے اسے بچا سکتی ہے حکومت کو تو وہ یہ ویکاک کا لیجسلیشن تھا، اور یہ بڑی دیر سے اس کی کوشش کی جا رہی تھی، اور الحمدللہ کل ہم نیشنل اسمبلی میں کامیاب ہوئے، اور اب سینٹ میں انشاءاللہ تعالی اس کو فالو اپ کریں گے. ایک اور قانون جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی سے ریلیٹڈ ہے، جس کو بڑا پولیٹیسائز بھی کیا گیا. ہمارے ملک میں یہ جو بوم اور بسٹ سائیکل آتا ہے اس کا اسٹیٹ بینک کی اٹانومی سے بھی بڑا تعلق تھا. اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو وہ ممالک جہاں پہ فسکل پالیسی یا مانیٹری پالیسی اور انفلیشن کم ہوتی ہے، گروتھ سسٹین لیول پہ زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ اسٹیٹ بینکس اٹونومس ہوتے ہیں. امریکہ میں، برطانیہ میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں، ویسٹرن یورپ میں، تمام ملکوں میں آج بھی اس قانون کے بعد بھی جتنا اسٹیٹ بینک اٹونومس ہوئے گا اس سے زیادہ ان ممالک میں اٹانومی دی جاتی ہے اسٹیٹ بینک کو. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں ایک ڈپٹی گورنر جو تھے وہ وزیر خزانہ کی منی لانڈرنگ کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کے اوپر پرچے نیب جو ہے اس نے کیسز فائل کیے. تو اس اٹانومی کا ذکر تو سب کرتے تھے اپنے منشور میں، اور مسلم لیگ نون نے بھی 2015 میں ایک لیجسلیشن وہ لے کے آئی جس کے تحت انہوں نے تھوڑا بہت اسٹیٹ بینک کو اٹانومی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کو فالو نہیں کیا جاتا تھا. تو اب ہم نے جو لیجسلیشن ہم لے کے آئے ہیں اس کے تحت اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پولیٹیسائزڈ ڈیسیجنز جو ہے اس سے بھی پاک رہے گا، وہ ایک لانگ ٹرم ویو لے سکے گا پالیسی کے اوپر، اور یہ ڈے ٹو ڈے جو مانیٹری لوزننگ کر کے نوٹ چھاپ کے گروتھ دکھانے کے لیے، جیسے مسلم لیگ نون نے اپنے آخری سال میں زیادہ گروتھ دکھانے کے لیے پوری قوم کو بھی مقروض کر دیا، مانیٹری ایکسپینشن میں بھی چلے گئے، تو کم از کم ایسی چیزیں نہیں ہو سکیں گی. اور جہاں تک یہ کسی کا کہنا ہے کہ یہ کوئی بڑا نیشنل سیکیورٹی کو رسک ہے، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کا تعین، ڈپٹی گورنر کا تعین، اسٹیٹ بینک کے پورے بورڈ کا تعین، جو کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹا بھی سکتا ہے، وہ وفاقی حکومت کے پاس ہی رہے گا. اور اسٹیٹ بینک ایز این انسٹیٹیوشن، اس کے تمام اثاثہ جات وہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہی رہیں گے.
تو یہ اس کے اوپر بہرحال ایک سیاسی اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو ایکچوئل پالیسی کے اوپر بات تھی وہ نہیں ہو سکی کہ یہ کتنا بڑا ریفارم ہے، کب سے یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا، جتنے بھی اکانومسٹس ہیں، سنجیدہ مائنڈیڈ اکانومسٹس جو ہیں، اور اس کو ہم نے مکمل کیا۔ ایگریکلچر میں، زراعت میں آپ دیکھیں کہ حکومت پاکستان نے جس طرح کارٹلز کو توڑا ہے، ہم نے جو شوگر کے کارٹل، پہلے 150 روپے ریٹ تھا جب ہم آئے تھے سپورٹ پرائز کا، 135 دیا جاتا تھا ملوں کی طرف سے کسان کو، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ آج 250 سے 300 روپے من وہ اپنے گنے کا ریٹ لے رہے ہیں۔ کپاس کا ریٹ آپ دیکھیں، گندم کا ریٹ جو ہے اس کو بڑھایا گیا اور اس کو انٹرنیشنل سطح کے اوپر لایا گیا تاکہ ہمارے کسان کو بھی وہی پروفٹ ملے جو انٹرنیشنلی اویلیبل ہے باقی کسانوں کو۔ تو یہ بھی ایک بہت، اس سے بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کی تبدیلی آئی ہے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں، کیونکہ اب ہمارے کسان کے پاس بھی جب سرمایہ ہوئے گا تو وہ اپنی زمین میں انویسٹ کر سکے گا، بہتر کھاد میں انویسٹ کر سکے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یوریا کی جو ڈیمانڈ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں شارٹیجز بھی نظر آ رہی ہیں، وہ سپلائی کا فیکٹر نہیں ہے، پروڈکشن تو تاریخ کی سب سے زیادہ ہوئی ہے، وہ فیکٹر ڈیمانڈ کا ہے کہ کسان کے ہاتھ میں جب اتنا زیادہ پیسہ آیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ ہمیں یوریا کی کھاد کے جو یوریا کے اندر اتنی زیادہ ڈیمانڈ اپ ٹیک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک آج کل جو بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ آ رہی ہے وہ امپورٹڈ LNG اور امپورٹڈ کوئلے کے جو پلانٹس ہیں بنیادی طور پہ ان کی وجہ سے آ رہی ہے، کیونکہ پچھلی حکومت کا سارا دار و مدار امپورٹڈ ایندھن پہ تھا، مہنگے بجلی گھر لگانا اور ان کا مہنگا فیول جو ہے اس کے اوپر تھا۔ اگر یہی امپورٹڈ LNG اور امپورٹڈ کوئلے کی بجائے ہم نے لوکل کوئلے پہ پلانٹس لگائے ہوتے، اور اس امپورٹڈ LNG کی بجائے اگر ہم نے ڈیمز کے اوپر توجہ دی ہوتی پچھلے 10 سال کے اندر، تو آج یقین ماننے کہ شاید 1 روپے کا بھی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ ہمیں لگ کے نہ آ رہی ہوتی، کیونکہ جب بین الاقوامی منڈی میں امپورٹڈ ایندھن کی قیمت اوپر جاتی ہے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ لگ کے آتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کی وجہ سے، لوکل کسی فیکٹر کی وجہ سے نہیں، انٹرنیشنل جو ہم امپورٹڈ ایندھن کی جب قیمت پہلے سے تعین شدہ ٹیرف سے جب اوپر چلی جاتی ہے تو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ لگ کے آتی ہے۔ اب یہ ڈیکیڈ آف ڈیمز ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اب اس وقت 10 ڈیمز جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ جو 70 سے 80% جو بجلی اپنی 2030 میں بنائے گا وہ امپورٹڈ ایندھن پہ نہیں بنائے گا، وہ اپنی بجلی ہوئے گی آپ کی، وہ یا ڈیم سے بن رہی ہوئے گی یا لوکل فیول سے بن رہی ہوگی، لوکل کوئلے سے، یا وہ رینیوبل ریسورسز سے بن رہی ہوئے گی، اور اس سے ہم یہ جو ولنریبلٹیز ہوتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی کی، اس سے ہم باہر نکل سکیں گے۔ تو یہ وہ تمام محرکات ہیں جو بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ نکات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو اکانومی سے صرف ریلیٹڈ ہیں، جو آپ کی اکانومی کو ایک سسٹینیبل گروتھ پاتھ کے اوپر لے کے جا رہی ہیں، اور ہم نے اس کا نتیجہ بھی دیکھا۔ آج آپ کے ٹیکس بیس کے اندر جو گروتھ ہو رہی ہے، ہم 6000 ارب انشاءاللہ تعالی ٹیکس اکٹھا کریں گے اس سال جب ہم کلوز کریں گے۔ ہم اس سال انشاءاللہ تعالی 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کلوز کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی یہ سال جو ہے وہ 5% GDP گروتھ، مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 5% اکنامک گروتھ جو ہے وہ کور کریں گے۔ ہم اس کے علاوہ ریکارڈ ریمیٹنسز 30 ارب ڈالر کی جو آج سے پہلے کبھی نہیں آئی، اور اس کے اندر فیٹف کی کمپلائنس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اوورسیز پاکستانی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے عمران خان حکومت پر اپنا اعتماد کیا۔ ہمارا جو اس سال ایکسپورٹس، ریمیٹنسز، ٹیکس ریونیوز، GDP گروتھ اور انصاف صحت کار، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اکنامک سیکیورٹی ایک انسان کی سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس پر کوئی بیماری آئے یا کوئی عذاب یا کوئی مصیبت آئے تو حکومت کی طرف سے اس کو جو 10 لاکھ روپے تک کا علاج کی سہولت ہے وہ دی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے حکومت کی۔ یہ بنیادی ریفارمز ہیں، ان بنیادی ریفارمز کی وجہ سے ہی یہ معیشت کے اندر ہمیں بنیادی تبدیلیاں اور بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ کووڈ کی مینجمنٹ اور کووڈ کے اندر بھی جو نارملسی انڈیکس ہے اس میں پاکستان نمبر 1 پہ رہا ہے، اس کے ان سارے محرکات کی وجہ سے رہا ہے، ان سارے، اور یہ ایسے بہت سارے ریفارمز جو ہیں وہ آگے چلتے ہوئے بھی ہمیں نظر آئیں گے، اور نہ صرف یہ 5 سال بلکہ اس سے اگلے 5 سال بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ریفارمز کا سلسلہ جاری رہے گا اور ایک سسٹینیبل گروتھ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اب میں آپ سے سوالوں کا جواب کرنا چاہتا ہوں۔ جی سب سے پہلے آپ جی۔ سندھ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ محکمہ توانائی سندھ کی جانب سے خط بھی لکھا گیا ہے وفاقوں کے وفاق کے پاس
وہاں سندھ کو گزشتہ 3 سال سے گیس کی سپلائی وہ نہیں کی جا رہی، اس کی وجہ سے سندھ کے شہری متاثر ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وفاق کنٹرول نہیں کر سکتا سوئی صدم کو تو وہ ہمیں سندھ کو دے دے. تو اس حوالے سے بھی صوبوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے. دیکھیں جی وہ تو ظاہر ہے کہ سندھ کارڈ ہمیشہ سندھ حکومت کھیلتی ہے ہر بات کے اوپر، بٹ حقائق ذرا تھوڑے مختلف ہیں. سندھ جتنی گیس بناتا ہے آدھی تو وہ نان پائپ لائن کوالٹی گیس ہوتی ہے، یعنی وہ سندھ سے باہر آ ہی نہیں سکتی. تو آدھی گیس تو ویسی سندھ کے اندر ہے. جو پائپ لائن کوالٹی گیس بھی وہ بنا رہا ہے اس کی بھی اکثریت سندھ میں ہی استعمال ہو رہی ہے. اور اس وقت جو ہے وہ سندھ جو ہے وہ اس کے اندر LNG بھی استعمال ہو رہی ہے. تو یہ کہنا ان کا کہ جی سندھ کی گیس جو ہے وہ سندھ کو دے دیں، سندھ کی پہلے ہی اکثریت گیس سندھ کے اندر استعمال ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اکثر جو انڈسٹری سندھ میں لگی ہوئی ہے وہ 500-600 روپے کے ٹیرف پہ لگی ہوئی ہے. پنجاب میں جو اکثر لگی ہوئی ہے وہ 2700 روپے کی لگی ہوئی ہے، کیونکہ سندھ جو ہے وہ اس کو لوکل گیس کا جو ہے وہ پہلا حق دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ کوئی نہیں، وہ ایسے غیر سنجیدہ قسم کی باتیں ہیں جو حقائق سے دور ہوتی ہیں عموماً کرتے رہتے ہیں. کہ جو KP کے اندر گیس نہیں مل رہی، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ KP کے اندر گیس نہیں مل رہی. انہوں نے کہا کہ میرے حلقے کے اندر نئے گیس کے کنیکشنز جو ہیں وہ بند ہیں اور نئے گیس کے کنیکشنز جو ہیں وہ کھولے جائیں. تو اس کے حوالے سے ان کی جو گفتگو عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ بریفنگ دے، میں نے بریفنگ دی اور پھر انہیں بتایا گیا اور میں نے سمجھتا ہوں ہم نے انہیں راضی کیا کہ بھائی، اور ظاہر ہے ہر حلقے کا سیاستدان جو ہے وہ اس کو تشویش ہوتی ہے کہ میرے حلقے میں جو ہے وہ گیس کی زیادہ سے زیادہ فراوانی ہوئے. تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی اس وقت ڈیمانڈ اور سپلائی یہ ہے، لوکل گیس کے ریزروز ہمارے ڈپلیٹ کر رہے ہیں، اس لیے نئے کنیکشنز کے اوپر فی الحال پابندی لگائی ہوئی ہے. اور جیسے ہی ہمارا یہ نئی سپلائی ڈالنے کا سسٹم کے اندر لیگل فریم ورک جو ہے وہ مکمل ہوئے گا تو ہم، اور جیسے ہی ہماری سپلائی جو ہے وہ ڈومیسٹک پائپ لائنس کے اندر ہم بڑھانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے تو ہم آپ کو ڈومیسٹک کنیکشنز کھول دیں گے. اوگرا کا جو ڈیسیجن ہے اور اس کے بھی یہ مطابقت رکھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی انرجی سیکیورٹی بھی اسی سے مطابقت رکھتی ہے. اچھا، ایک اور چیز جس طرح کھٹک صاحب نے آپ سے سوال کیا تھا، یہ بڑا معاملہ اٹھا یا جو بھی چیز تھی، اس میں حقیقت کیا ہے؟ سوال کیا ہوا تھا؟ آپ کو روکا گیا تھا؟ اصل حقیقت نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. ان کی نہ تو میرے سے کوئی گفتگو ہوئی، نہ انہوں نے میرا نام لیا، نہ انہوں نے مجھے پوری میٹنگ کے اندر ریفر کیا. کیونکہ ہم رات کو کل 12 بجے تک اسمبلی میں تھے اس دن، ہم شاید وقت پہ اس کی تردید نہیں کر سکے. میں اگلے دن جب خود میں نے اخبارات اور TV دیکھا کہ جی کوئی بڑی بحث ہوئی، میری تو ان سے کوئی نہ مکالمہ ہوا، نہ بات ہوئی، نہ انہوں نے میرا ذکر کیا. انہوں نے صرف گیس کا ایک پوائنٹ اٹھایا تھا، عمران خان صاحب سے بات کی تھی. عمران خان صاحب نے کہا مجھے بریفنگ دے، میں نے بریفنگ دی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو حماد اظہر نے جو ساری ڈیٹا دیا ہے اور یہ سارا کچھ دیا ہے، اس میں ہم جو بھی فیصلہ کریں گے ملک کے مفاد کے مطابق کریں گے اور ملک کے مفاد کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوئے گا. اور پرویز کھٹک صاحب ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سینئر ہیں، ہمارا بڑا احترام ہے اور ان کا پورا حق ہے. یہ ہماری وراثتی پارٹی نہیں ہے جہاں پہ کوئی بچہ بھی آ کے بیٹھ جائے پارٹی لیڈر کا تو ساروں کا سانس سوکھ جاتا ہے. یہ ایک حقیقی معنی میں جمہوری پارٹی ہے جہاں پہ ہر شخص کو بولنے کا حق ہے، خاص طور پہ اپنے حلقے کے حوالے سے، اور ہم سب کھل کے وہاں پہ بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں. یہی مقصد ہوتا ہے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان جمہوری روایات کو قائم رکھا. اور میں آپ کو ایک اور بات یہ بتاؤں، یہ جمہوری روایات ہماری پارلیمانی پارٹی میں ہی نہیں، صرف یہ ہماری کابینہ میں بھی ہیں. جتنے ہمارے پاس ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں جیسے شیخ رشید صاحب ہیں یا کوئی دوسرے لوگ ہیں جو کافی کابینہ کا حصہ رہے ہیں، وہ سب اس بات کا کھلے عام دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنی اوپننس اور ڈیبیٹ اور تنقید عمران خان کی کابینہ میں دیکھی گئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. ورنہ تو یہ ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ بھی جاتے ہوں گے ان پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز میں یا پارٹی میٹنگز میں، کہ کسی پارٹی لیڈر کا کوئی ابھی چھوٹا بچہ بھی آ کے بیٹھ جائے تو آ کے سارے جو سینئر لیڈرز ہوتے ہیں جو کلف پہن کے اور ویسٹ کوٹ پہن کے ویسے بڑی باتیں کرتے ہیں TV پہ، ان کا سانس سوکھ جاتا ہے. تو ایسی الحمدللہ ہماری جماعت میں کوئی روایت نہیں ہے. جی کوئی بات نہیں. کون سے چینل سے ہیں؟ اچھا اچھا. سر یہ پوچھا تھا کہ آپ جو IMF کا شرائط طے ہوئی، جی اس میں کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ ایسی طے ہوئی ہے کہ پیٹرولیم کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا ٹیکسز آپ نے ریونیو کریٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ مسلسل جو ٹیکسز ہیں جو گورنمنٹ لے رہی ہے اس کو تو آپ کم کریں لیکن پیٹرولیم قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. سیکنڈ پارٹ از کہ ابھی جو آپ نے سارا فائنینشیل ترمیمی بل کروایا ہے، اس میں جو آپ کہتے ہیں NLG ٹرمینل کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ایک یہ بات انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو LNG آئے گی وہ ڈومیسٹک کو جب جائے گی جی تو اس کی پرائس کا تعین جو ہے وہ اوگرا کرے گا، اس کی ایلیویشن کتنی ہوگی؟ جی دیکھیں، سب سے جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ کوئی اسپیسیفک
तय है, रेट तय है, मेरा ख्याल है रेट तो शायद तय नहीं है, लेकिन टारगेट्स ज़रूर तय होते हैं, लेकिन आईएमएफ के साथ टारगेट्स भी वक्तन फवक्तन रिवाइज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। मसलन आपकी एक रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है, अगर वो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट कहीं और से मीट हो रही है तो जाहिर है कि वो टारगेट आप कहीं और पर रिलैक्स कर सकते हैं। और एक्चुअली ये जो बार बार रिव्यू होता है साल में 2-3 दफ़ा और रीनिगोशिएशन या आप समझ लें रिविजन होती है आपके बेंचमार्क्स में, उसकी वजह ये होती है कि आप एक जगह पे ओवर परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक जगह पे अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं। जहां पे आप ओवर परफॉर्म कर रहे होते हैं उसकी बुनियाद पे आप रिलैक्सेशन ले लेते हैं, जहां पे आप अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि हर चीज प्रिसाइज तो हो नहीं सकती। जो दूसरा आपका सवाल है कि कितना आएगा, देखें ये तो हुकूमत का इख्तियार है, इस बिल के अंदर फेडरल गवर्नमेंट गाइडलाइंस ही देगी प्राइसिंग के हवाले से, ये वाज़े लिखा हुआ है। और ये वेटेड एवरेज है। अगर 70% लेट सपोज आपका सिस्टम गैस है और 30% एलएनजी है, आपकी एलएनजी की प्रोक्योरमेंट इस वक्त $12 की है, आपकी जो डोमेस्टिक की रेट है एवरेज वो मेरा ख्याल है $2-3 का है, तो इन दोनों को एवरेज आउट किया जाएगा फॉर सर्टेन कंज्यूमर और स्लैब्स को भी हम फिलहाल मेंटेन रखेंगे। ये कब करना है? अच्छा, हर जरूरी नहीं है कि हर महीने में आप एलएनजी को इंजेक्ट करें ऑन द डोमेस्टिक साइड, कभी कभी आपको नहीं भी जरूरत होगी तो उस वक्त आप प्योर गैस के फॉर्मूले पे भी चले जाएंगे। अगर विंटर्स के अंदर हो सकता है कभी कभी आपको जरूरत पड़े करने की, तो शायद आपको 10-15% कीमत बढ़ानी पड़े, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स। इसका कोई एक आंसर नहीं है कि इंटरनेशनल प्राइस क्या है, नंबर 1 वेरिएबल ये होएगा। नंबर 2 कि आप मिक्स में कितना डाल रहे हैं। जरूरी नहीं कि जो 30% एलएनजी है वो आप सारा का सारा ही डाल दें, हो सकता है आप उसका सिर्फ 5% डालें तो सिर्फ उतनी एवरेज आगे आके लगे। और नंबर 3 कि इंटरनेशनल मार्केट क्या जा रही है, तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। और कुछ सवाल? जी जी, लास्ट क्वेश्चन था कि आरएलएनजी के हवाले से जो है पीएसओ और पीएलएल इस टाइम उनके रिसीवेबल जो है तकरीबन 300 बिलियन के करीब है, तो उसको डोमेस्टिक जो कंज्यूमर से आप किस तरह जो नहीं, आरएलएनजी के हवाले से तो उनके रिसीवेबल्स 300 बिलियन से कम हैं, लेकिन एक्चुअली तो मकसद यही है उनके वेकॉक के का कि ये रिसीवेबल्स जनरेट होए ना। आप रियल टाइम के अंदर देखें, अभी तो ये है ना कि अगर मैं लेट सपोज ये जो रिसीवेबल्स भी जनरेट हुए, आपको पता है कि साल में सिर्फ 2% अगर आरएलएनजी की डिवीजन होए तो उस पर भी 35 अरब का रिसीवेबल खड़ा हो जाता है, सिर्फ 2% के ऊपर। और इतना ही होता रहा है माजी में, मतलब माजी के सालों में आप देखें तो 2-3% से ज्यादा डिवीजन। एक तो ये कि हमें इस लॉ के बाद ज्यादा डिवीजन करने की गुंजाइश मिल जाएगी, और जब हम डिवीजन करेंगे तो ये रिसीवेबल्स खड़े नहीं होंगे। मकसद इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस का यही है कि हम ये जो, क्योंकि आप देखें अगर आपके 9% के हिसाब से लोकल रिजर्व्स डिप्लीट कर रहे हैं, तो आपने उसको मेकअप अगर कहीं से करना है, और जहां से आपने मेकअप करना है या आप कर सकते हैं उसका आपके पास लीगल फ्रेमवर्क ही मौजूद नहीं है उसको प्राइस करने का, तो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी तो मुल्क की खत्म हो गई ना। तो इस लॉ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर होएगी। और हम एलएनजी के अलावा अगर हम लेट सपोज अभी आजकल मैं बातचीत हम शुरू कर रहे हैं इनिशियली रूस के साथ कि नेचुरल गैस की काज़ाकिस्तान के साथ एक पाइपलाइन यहाँ पे काज़ाकिस्तान के थ्रू लाई जाए, उस पर भी मेरी उनसे इस वक्त ऑफलाइन डिस्कशंस चल रही हैं, तो वो एलएनजी से भी सस्ती होएगी। तो हम उसको भी अगर, लेकिन हमारी लोकल गैस से महंगी होएगी, तो अगर हम उसको भी अंदर लेके आते हैं तो उसको भी प्राइसिंग करने का हमारे पास मैकेनिज्म होना चाहिए। तो जैसे जैसे आपके लोकल रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं, आपको सब्स्टिट्यूट्स खड़े करने हैं, और उन सब्स्टिट्यूट्स के लिए लीगल फ्रेमवर्क जरूरी है कि आप उनको इस्तेमाल कैसे कर सकें। वरना ये टर्मिनल्स लगाने का और ये एलएनजी लाने का कोई फायदा ही नहीं है कि अगर ये आपको नुकसान हो रहा है और आप बेच सकते ही नहीं है। जी, और काज़ाकिस्तान से आप कह रहे हैं ये सीपेक का है? नहीं, ये सीपेक का ऐसा नहीं, ये रूस के जरिए आएगी। थैंक यू। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पिछले 3 साल में बुनियादी इस्लाहात की हैं। एक्सपोर्ट इस साल $30 अरब तक लेकर जाएंगे। उनका कहना था कि फैटफ के हवाले से हमारे इक़दामात की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है।